السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل صحت زندگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد ندیم امان ہے اور ہمارے اس پروگرام کا بیسک مقصد بیماریوں سے متعلق احتیاطی تدابیر، بیماریوں سے متعلق ان کی روک تھام اور ان کے علاج کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے سیلف میڈیکیشن۔ سب سے پہلے میں سیلف میڈیکیشن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سیلف میڈیکیشن کا مقصد کیا ہے، اس کا بیسک ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر آپ کسی مستند ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں یا کھاتے ہیں، اس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں۔ یا پھر آپ کے پاس کوئی پرانی پرچی پہ کچھ مہینے پہلے کسی ڈاکٹر نے کوئی دوائی ایڈوائز کی، وہی دوائی آپ دوبارہ لے کر استعمال کرتے ہیں، یہ بھی سیلف میڈیکیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یا پھر آپ کسی دوسرے کو اس چیز کی ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ فلاں دوائی استعمال کر لیں، یہ سب چیزیں سیلف میڈیکیشن کے زمرے میں آتی ہیں۔ سیلف میڈیکیشن کے مضر اثرات جو کہ ہمارے جسم پر نمودار ہوتے ہیں وہ انتہائی کم درجے سے لے کر انتہائی خطرناک درجے تک ہو سکتے ہیں۔ کم درجے کے نقصانات میں سر میں درد ہونا یا وامٹنگ ہونا، الٹی کا آنا، متلی کا ہونا، جی کا گھبرانا، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن کو آسانی کے ساتھ ہم قابو کر سکتے ہیں اور ان کا علاج کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی سیلف میڈیکیشن کے انتہائی خطرناک نتائج رونما ہوتے ہیں، جن میں کہ جسم یا باڈی کا، ہاتھ یا پاؤں کا یا چہرے کا پھول جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شدید سر میں درد ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اچانک تیز ہو جاتا ہے، یا بے ہوشی کی علامات نمودار ہو سکتی ہیں، یا مریض جو ہے اس کا سر انتہائی شدت کے ساتھ چکراتا ہے، یا ویژن یا نظر جو ہے وہ بلر ہو سکتی ہے۔ یہ وہ خطرناک علامات ہیں جس کے لیے مریض کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے ہمارے جسم پر ہونے والے جو اثرات ہیں ان میں سب سے پہلا اثر ری ایکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مستند ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر کوئی بھی دوائی استعمال کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کے جسم پر ایک ری ایکشن نمودار ہو، اور یہ ری ایکشن جو ہے شدید نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، جس سے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، یا عین ممکن ہے کہ اگر اس کے درمیان یا اس کے ذہن یا اس کے دماغ کے درمیان جو باریک باریک شریانیں ہیں اس سے خون کا بہہ نکلنا یا باڈی پر فالج کا نمودار ہو جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ری ایکشن کے زمرے میں آتی ہیں، اور سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے انسانی جسم پر شدید قسم کا ری ایکشن نمودار ہو سکتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے جو کہ جدید تحقیق نے بتایا، اس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر موجود اس دوائی کی ڈوز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ دوائی کی ڈوز جو ہے ہمارے جسم پر خطرناک اثرات نمودار کر سکتی ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ آئندہ اگر وہی دوائی آپ دوبارہ استعمال کریں تو ہمارے جسم پر اس کے اثرات نمودار نہیں ہوں گے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے جسم پر اس دوائی کے خطرناک اثرات نمودار ہوں۔ جدید ریسرچ کے مطابق سیلف میڈیکیشن سے ہونے والا ایک خطرناک نقصان وہ یہ ہے کہ اگر جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری موجود ہے جسے ہم کینسر، یا جس کو ہم جو ہے ہم دوسرے الفاظ میں ٹیوبرکلوسز یا کوئی خطرناک نام دے سکتے ہیں، تو وہ بیماری آپ کی دوائی لینے سے کچھ وقت کے لیے دب جاتی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد وہ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے لیے وہی سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے۔ وہ دوائی جو ہے کچھ وقت کے لیے اس بیماری پہ پردہ ڈال دیتی ہے، لیکن بیماری اندر موجود رہتی ہے، اور وہ بیماری پھر کچھ وقت کے بعد انتہائی خطرناک شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ اگر سیلف میڈیکیشن نہ کی جاتی تو یہ دوائی اپنا ظہور اس بیماری پہ نہ ہونے دیتی، اور وہ بیماری اپنی علامات جو ہے ظاہر کر دیتی، اور اس کا علاج بر وقت ممکن ہو سکتا۔ لیکن چونکہ سیلف میڈیکیشن کی وجہ سے اس دوائی نے اس بیماری کے اوپر پردہ ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کچھ وقت تک چھپی رہی، لیکن بعد میں اپنی انتہائی خطرناک شکل کے ساتھ سامنے آئی، جس کا علاج ممکن نہ تھا۔ سیلف میڈیکیشن کے خطرناک اثرات میں سے سب سے خطرناک اثر جو ہمارے جسم کے اندر اینٹی باڈیز کو بنانا، اور وہ اینٹی باڈیز ہمارے جسم کی مدافعتی نظام کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کا نام دیتے ہیں۔ ناظرین، کبھی بھی کسی مستند ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر کوئی دوائی استعمال نہ کیجیے گا، اور کسی کے کہنے پر بھی کوئی دوائی یا نسخہ جو ہے استعمال نہ کیجیے گا۔
ہمارا آج کا پروگرام سیلف میڈیکیشن کے حوالے سے تھا. اگلے کسی پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کسی نئی ڈیزیز کے ساتھ، کسی نئی بیماری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.